يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس السابع والعشرون، جو ہم نے کورس نمبر 2 شروع کیا ہوا ہے، الکتاب الاساسی کا، آج سبق نمبر 27 ہے. تو آئیے آج کے سبق میں ہم وہ تدریبات اور مشقیں جو ترتیب سے پہلے چل رہی تھیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. اور پچھلے سبق میں میں نے آپ کو کچھ کام دیا تھا، تو کچھ ساتھیوں کی طرف سے تو آیا ہے، لیکن کافی سارے ساتھیوں نے ابھی تک نہیں بھیجا. تو کوشش کریں کہ آپ سب اس کا جو ہوم ورک ہے وہ کر کے مجھے بھیج دیجیے گا واٹس ایپ نمبر پر. تو دیکھیں آپ کے سامنے التدریب الرابع. التدریب الرابع کا مطلب ہے چوتھی تدریب، چوتھی مشق. اور اس میں تا جو ہے اس کی پریکٹس کروا رہا ہے، اس کی ایکسرسائز یا اس کی تدریب کروا رہا ہے. تفاحن، تفاحن سیب کو کہتے ہیں. مکتبتن، مکتبے کو کہتے ہیں. مکتبن، یہ جو ٹیبل ہے اس کو کہتے ہیں. کتابن، کتاب کو کہتے ہیں. کیونکہ تا اور طا ان دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا. اسی طرح آگے دال کے درمیان میں یعنی دال کی تدریب کروا رہے ہیں، اس کی مشق کروا رہے ہیں. تو دال سے دجاجن، دجاج کا مطلب ہوتا ہے مرغی. دراجتن، دراجتن کا مطلب ہے سائیکل. دواؤن، دواؤن کا مطلب دوائی. صندوقن، صندوق کا مطلب صندوق. آگے عین. اچھا، حمزہ اور عین ان کے درمیان میں پروننسیشن میں یا ادائیگی میں فرق ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ یہاں پر عین ہے، عین، عین، یہاں سے اس کو نکالنا ہے عین. کیونکہ بعض دفعہ کسی لفظ کی ادائیگی میں اس کی پروننسیشن یا اس کی ادائیگی میں اگر کوتاہی کی جاتی تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. جیسے میں نے کورس نمبر 1 میں ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ الحمد، ہا اور ہا ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے. ایک ہا ہوتی ہے، ایک ہا ہوتی ہے جو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اگر ہم اسے پڑھتے ہیں الحمد، نعوذ باللہ، حمد کا مطلب ہوتا ہے موت. تو دیکھیں عین، عین آنکھ، آنکھ کو کہا جاتا ہے. یہ آنکھ جو ہے اسے عین کہا جاتا ہے. سماعتن، یہ آپ کے سامنے یہ تصویر میں موجود ہے. یصعد، یہ سیڑھیاں ہیں اس پر چڑھ رہا ہے، یہ فعل بھی پہلے گزر چکا ہے. صعیدہ یصعد، یصعین، اصل میں یہ والا عین آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اصبعن، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصبعن انگلی کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، نہ یہ کہ وہ عربی میں کافی حد تک اسے سمجھ بوجھ آئے گی، بلکہ قرآن پاک پڑھنے میں بھی اسے کافی حد تک آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی بھی ہمیں سکھاتا ہے. آگے دیکھیے التدریب الخامس. اس میں دال اور نون ان کے درمیان میں فرق ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کافی آسان ہے، خاص طور پر پاک و ہند میں رہنے والوں کے لیے. دال اور نون کی مشق کروائے گا. دارن، نارن، بیدن، بس اس کو آپ نے ادائیگی کے حساب سے دیکھنا ہے. بیدن، بینن، بدینن، بنینن. اور اسی طرح بادا، بانا، دورن، نورن، داجی، ناجی. اس ترتیب سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. الدخیل، الدخیل، النخیل، نون کی مشق، دخیل دال کی مشق. تو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ والی تدریب بھی مکمل ہوئی. آگے ہے التدریب السادس، چھٹی مشق. اس میں یفحصو، یفحصو پہلے بھی یہ گزر چکا ہے. یفحصو کا مطلب ہے چیک کرتا ہے.
الطبیب ڈاکٹر، المریض بیمار کو. تو ڈاکٹر بیمار کو چیک کرتا ہے، اس کی عربی بنے گی یفحص الطبیب المریض. یہ والا جو طبیب ہے آپ اسے باہر ادھر پہلے بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الطبیب یفحص المریض یا یفحص الطبیب المریض. دونوں طرح یہ ٹھیک ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے. اس کے بعد آگے یہ دیکھیں طبیب صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ والا سماعہ ہے تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ہم کہیں گے یمسک الطبیب، پکڑا ہوا ہے طبیب نے السماعۃ، سماعہ یعنی جو کانوں میں لگا کر جس سے آواز وغیرہ چیک کرتے ہیں. یہ بیمار ہے بیچارہ یہاں پر پڑا ہوا اور چارپائی پر پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ المریض. کوشش کریں اس کا ترجمہ کرنے کی، یہ پہلے گزرا ہے لفظ المریض ینام، نام ینام اس سے مراد کیا ہے؟ سونا. علی السریر، کس پر؟ بیڈ پر، یعنی بیمار جو ہے وہ سو رہا ہے بیڈ پر. اس کے بعد یہ دوائی وغیرہ کھا رہا ہے تو یتناول المریض، تناول یتناول میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تناول کرنا. تو مریض جو ہے وہ کھا رہا ہے الدواء، دوائی، یعنی مریض دوائی کھا رہا ہے، اس کے لیے آئے گا یتناول المریض الدواء. میرے ساتھ بولیں یتناول المریض الدواء، یتناول المریض الدواء. دوا دوائی کو کہا جاتا ہے عربی میں. اس کے بعد ہے تدریب السابع، 7ویں مشق. دیکھیں المدرس یمسک القلم، مدرس کے ہاتھ میں جو ہے وہ قلم ہے. المدرس، مدرس کا مطلب استاد، یمسکو ابھی پیچھے گزرا ہے مطلب پکڑنا، اور القلم، قلم کہتے ہیں قلم کو. تو استاد نے قلم پکڑا ہے، کہا جائے گا المدرس یمسک القلم، المدرس یمسک القلم. اس کے ساتھ آگے المدرس یمسک الکتاب. کم از کم اس کا آپ ترجمہ کریں کہ استاد نے، وہ استاد پکڑتا ہے الکتاب، کس کو؟ کتاب کو. اس کے بعد ہے المدرس یمسک المساحہ، مساحہ کہتے ہیں ڈسٹر کو، کہ استاد جو ہے اس نے ڈسٹر کو پکڑا ہوا ہے. المدرس یمسک الطباشیر، طباشیر کا مطلب ہوتا ہے چاک، یہ بھی پیچھے لفظ گزرا ہے، یمسک بھی پیچھے گزرا ہے، تو المدرس یمسک الطباشیر. دوبارہ اسی مشق کو دیکھ لیتے ہیں. المدرس یمسک القلم، استاد قلم کو، استاد نے قلم کو پکڑتا ہے. المدرس یمسک الکتاب، المدرس یمسک المساحہ، مساحہ میں نے آپ سے ذکر کیا ڈسٹر کو کہا جاتا ہے. المدرس یمسک الطباشیر، کہ وہ طباشیر کو پکڑتا ہے. آگے ہے التدریب الثامن، اس میں نا جیم کے لکھنے کا طریقہ کار سمجھا رہا ہے. یہ دیکھیں یعنی عربی زبان میں جیم کو کیسے لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں ایک شکل اس نے بنائی ہے، اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے یہ جیم کی شکل ہے، یہاں پر بھی جیم کی شکل ہے، یہ بھی جیم کی شکل ہے، یہ جیم کی شکل ہے. البتہ وہ ساتھ کیسے لکھی جاتی ہے؟ جسمن ہے، اور اسی طرح جبن کے ہے. یہ جیم کی ایک شکل بنا کر، یہ خواہ میں بھی استعمال ہوگی یہی شکل، اور خواہ زبر خواہ میں، زیر میں، پیش میں اور خبز میں، جہاں جہاں جیم اور خواہ ہے تو وہاں پر یہ ایک ہی شکل استعمال ہوگی. اور آگے ہے التدریب التاسع، 9ویں تدریب. اس میں صاد کی پریکٹس کروائیے. صاد، صندوقن، صندوقن، صندوقن نہیں کہنا ہم نے، صندوقن، صندوقن، صندوقن. بسلن نہیں کہنا، بسلن، بسا، سا ہیوی پڑھنا ہے، اس کو ہیوی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا. بسلن، بسلن. یفحسو، یفحسو، یفحسو. اور پھر اس کے صاد کے لکھنے کا طریقہ، یہ دیکھیں صاد کی یہ والی شکل ہے، اور اگر پیچھے سے ملانا ہو تو یہ والی شکل ہے، ویسے لکھنا ہو تو یہ والی شکل ہے. یہ اس کی لکھنے کی تدریب اور مشق کروائی ہے. خاص طور پر بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ ہمیں اس کی کافی حد تک معاونت ملتی ہے اور اس کی تدریب ہم کرتے ہیں. کرسیٌ میں، کرسیٌ، کرسی، مکتب، کاف، یمسکو پکڑتا ہے. تو اب کاف کا طریقہ کار
کہ چھوٹے کاف کو کیسے لکھتے ہیں، یہ اس کی شکل دی ہوئی ہے۔ اگر پیچھے کوئی چیز کو ملا کر اس کو لکھنا ہے، جیسے یہاں پر میم کو کاف سے ملایا ہوا ہے، تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ اگر اکیلا اس کو لکھنا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے اس نے کاف کی تدریب اور مشق کا ذکر کیا ہے۔ التدریب العاشر سمکن، سمک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، بابن کا مطلب ہے دروازہ۔ یہاں پر اور جو آپ کو اس سبق کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ذہن میں آئی ہوں گی تو ان کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ آگے ہے الدرس الثامن، یعنی کتاب کی ترتیب کے حساب سے یہ 8واں سبق ہے، اور ہمارے اسباق کی ترتیب سے یہ 28واں سبق ہوگا۔ یہ دیکھیں بڑا پیارا جو ہے وہ میز لگا ہے، اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر جو دیکھیں چمچ ہے، کانٹا ہے، چھری ہے، پلیٹ ہے۔ ان چیزوں کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔